نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك ضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کی کامیابی جو رکھی ہے وہ اپنے محبوب دین کے اندر رکھی ہے، اور ایمان کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب ہم کو اس کلمے کے اندر 4 باتوں کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے۔ ہم سب کو اس کلمے میں سے 4 باتوں کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 1، اس کلمے کے الفاظ ہمیں صحیح یاد ہوں۔ نمبر 2، اس کلمے کے معنی کا ہم کو پتہ ہو۔ نمبر 3، اس کا مطلب کا علم ہو۔ نمبر 4، اس کے تقاضے کو جان کر اس کو پورا کرنا۔ تو اس کے کلمے کے الفاظ تو یہی ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس کلمے کے معنی ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اس کلمے کے مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے صرف اللہ کی ذات سے ہوتا ہے، یعنی کرنے دھرنے والی ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ کرنے دھرنے والی ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ایک ذرہ بھی، ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ اور اسی کلمے میں سے دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اندر 100% کامیابی ہے۔ ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اندر 100% کامیابی ہے، اور جتنوں بھی غیروں کے طریقے ہیں ان سب طریقوں کے اندر 100% ناکامیابی ہے۔ کیا بھائی؟ 100% ناکامیابی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں کس چیز سے خوش ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ خوش کرنا چاہے اس انسان کو چاہیے کہ اس شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہو جائیں گے اور اس کے گناہوں کو بخش دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کے گناہوں کو بخش دیں گے۔ اور چوتھا ہے اس کے تقاضے۔ اس کے تقاضے یہی ہیں اس کلمے کے کہ ہم اپنی منچائی زندگی کو چھوڑ کر ہم رب چاہی زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ منچائی زندگی کو چھوڑ کر رب چاہی زندگی گزارنے والے بن جائیں، یہ ہیں اس کے تقاضے۔ جو ایمان کی جو صفت ہے، اب اس کی محنت کے لیے ہم کو 3 چیزیں کرنی پڑیں گی۔ اس صفت کو ہماری زندگی کے اندر لانے کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہے۔ نمبر 1 کہ ہم پوری امت میں چل پھر کر ہم خوب اللہ تعالیٰ کی
بڑائی بیان کریں، خوب ایمان کے بول کو خوب بولیں۔ اور ایک حدیث کا خلاصہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تمام آسمان و زمین اور جو زمین کے نیچے جتنی بھی چیزیں ہیں، جو آسمان کے نیچے جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ سب کی سب ایک پلڑے کے اندر رکھ دی جائیں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ والا کلمہ رکھ دی جائے، تو جس پلڑے کے اندر لا الہ الا اللہ والا کلمہ رکھا ہے وہ جھک جائے گا۔ یعنی اس کلمے کے اندر اتنا طاقتور کلمہ ہے، اتنا وزن ہے، اتنی اہمیت اس کلمے کی۔ اور دوسری چیز ہے عملی مشق کرنا، کہ جب بھی ہم مخلوق سے ہو تو ہم کو نظر آئے اس کی نفی کریں اور کہیں کہ جو کچھ بھی کرنے درنے والا ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، یہ صرف ہمارا آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں پر ہم غور کریں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے بڑے آسمان کو بغیر ستونوں کے روک رکھا ہے۔ آج ہم ایک کمرہ بھی تیار کرتے ہیں، اس کے اندر گھنے ستون، ہم کو گھنی کئی دیوار کھڑی کرنی پڑی جب تک اس کمرے کی ایک چھت رک پاتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی اونچی شان ہے، کتنی بڑی ذات ہے، جس اللہ نے ہم کو جہاں تک ہماری نظر جاتی ہے وہاں تک ہم کو آسمان ہی آسمان نظر آتا ہے۔ اور اتنی بڑی زمین کو اللہ تعالیٰ نے پانی کے اوپر بچھا رکھا ہے، نہ ہلتی ہے نہ ٹہلتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اور تیسری چیز ہے ہم ایمان کی صفت کو دعاؤں کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر مانگیں۔